بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے یا ابھی ٹائم لگے گا باہر آنے میں؟ یہ جو اختلافات کے بعد اختلافات آتے جا رہے ہیں سامنے آپ کے اور نون لیگ کے درمیان، اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ بڑی عید کے بعد، قربانی کے بعد کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں پنجاب میں نون لیگ کو، تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو، پارٹیسپینٹس کو اور آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو سلام ہو۔ دیکھیں، نہال بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو کلائمیٹی چینج تھا اس کا سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوا وہ سندھ میں ہوا، اور ہمارے تقریباً 21 لاکھ گھر تباہ ہو گئے، زراعت مسائل میں آئی، اور اگر یہ سب نہیں بھی ہوتا تو جب بھی سندھ گورنمنٹ کو وفاق میں جو بھی حکومتیں رہیں ان سے مسائل رہے کہ ایک ڈیو شیئر ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کے چاروں کوارٹر جو ہیں وہ ہمیشہ پورے نہیں ملتے، تو یہ پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اگر دو گورنمنٹس ہوں کہ صوبائی میں الگ ہوں اور وفاق میں الگ ہوں، تو یہ اختلافات آتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی تو اس میں نیشنل اکنامک کونسل، جس کا سال میں کم از کم 2 دفعہ اجلاس ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور ایک اسٹیبلٹی بجٹ ہوتا ہے جو کہ صوبوں کو دیا جاتا ہے، وہ نہیں دیا جا رہا تھا، کہ یہاں تک ایک وقت آیا کہ سندھ کے بعد بلوچستان اور دوسرے صوبوں نے آواز اٹھائی، جب جا کے نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا، اور پھر وہ جو اسٹیبلٹی بجٹ تھا وہ اس پہ بات ہوئی۔ تو یہ ایک نارمل بات ہے، اس میں اتنے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میڈم خبریں آ رہی تھی کہ زرداری صاحب کا لاہور میں ہونا، باتیں شاتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، بزنس کمیونٹی سے ملنا، نون لیگ بائی دا وے پریشان تو ہو گئی ہے نا؟ نہیں، میں خبر دینا چاہ رہی تھی، دیکھیں 2 گورنمنٹس کے درمیان یہ ہو جاتا ہے۔ آج جب ہمارا بجٹ پیش کیا گیا تو اس بجٹ میں جو ہے وہ نئے جو ڈاکیومنٹ ایڈ ہونے ہیں، جو وفاق نے ہمیں ہمارے جا کے کہنے پر، خاص طور پر K4 اور اس کے معاملات تھے، بارش کے بعد جو 8 کے معاملات تھے اس کی جو رقم تھی اس میں سے دیے ہیں، اور اس کو اب بجٹ بک میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور یہ ایسی بات نہیں تھی، اور ایک گورنمنٹ کر سکتی ہے اپنی گورنمنٹ سے، لیکن لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں۔ اس میں جب جمہوریت ہوتی ہے، اپنی بات کے لیے یا کسی کے لیے لہجہ نرم گرم ہوتا ہے، لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، گو کہ ابھی اور بھی کچھ جو ہیں ڈیمانڈز ہیں۔ اچھا، اب جو وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہو، اب جو بات، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی کا میٹر ہے، دوسری جو بات ہے وہ ہے جناب کے زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور ہم سیاسی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ کل ایک پروگرام میں میرے ساتھ افنان تھے، تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک کونسلر، ایک کوئی چیئرمین یا وائس چیئرمین جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ جیتا تھا، لیکن اس نے نون لیگ کو جوائن کیا، ورنہ لوگوں کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے جیتی ہوئی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی قدر کریں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد وہاں ہماری گورنمنٹ نہیں بن سکی، لیکن جب سے ضمنی یا بائی الیکشن کہتے ہیں NA 133 ہوا تھا، وہاں پہ ایک لہر آئی ہے، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں، تو اگر وہاں پہ بیٹھ کر یا KP میں یا بلوچستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ایک انرجائز کریں اور اس کو کریں، تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ چلیں، آپ نے تو کہہ دیا، لیکن میرا اگین آپ سے ایک سوال تو ہے، لیکن میں خاکوانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ آپ کی بھی پارٹی ظاہر ہے کہ کوشش کرے گی، استحکام پاکستان جو ہے اس نے پنجاب میں، پنجاب اورینٹڈ پارٹی سے کہا جا رہا ہے، قدم جما لیے ہیں، سارا کچھ ہے۔ پہلے تو میں چلے سادہ سوال کرتی ہوں، یہ پارٹی جو وجود میں آئی ہے، یہ آئی کس ایجنڈے کے تحت ہے؟ آئی ہے، لائی گئی ہے، یہ بنی کیسے ہے؟ بی بی پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، اور پارٹیوں کو اپنا منشور دے کر، منشور کے اوپر لوگوں کے حالات دیکھ کر، اس میں اگر لوگوں کی تسلی نہیں ہو رہی موجودہ پارٹیوں کے ساتھ، یا ان کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں جو کہ ابھی تک آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے، اس کی وجوہات میں ایک نئی پارٹی کا تشکیل دینا میرے خیال میں تو خوش آئند چیز ہے، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہمارے ساتھ آ کے ملے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے PTI سے بھی ہیں،
पुरानी पार्टी से और बाकी पार्टियों से भी चंद हजरात आए हैं, तो इसमें कोई ऐसी परेशान वाली बात तो नहीं है कि अगर कोई नई पार्टी बनी है तो वो अपना आजमाएगी, अपने वक्त पर आकर यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सबको उसको पता लग जाएगा कि जी अगर उन्होंने इस दफा ना दिया वोट या कम दिया, अगली दफा इंशाअल्लाह कोई बेहतरी की तरफ पार्टियां तो फिर कायम होती हैं, तो चलती रहती है ना जनाब। ये तो नहीं है कि पार्टी एक दफा, अब पीपल्स पार्टी यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी जमात थी, हम भी उसमें शामिल थे, उन दिनों हमारे बुजुर्ग भी शामिल थे, और फिर अब जाकर उसके जो भी हालात बने उनकी कई जगहों पे कमजोरियां हुई और उनके यहाँ से वोट बैंक में कमी हो गई, तो उसमें सिंध में उनका ज्यादा वोट बैंक है। तो ये लहर जो है ये चीजें चलती रहती हैं। और ठीक है खाकवानी साहब, ज़ाहिर है कि पार्टीज बनती हैं, रूम होता है, होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आपकी पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी में जितने लोग थे, मुतादिद लोगों ने तो ये ऑनर आकर या किसी ट्वीट के जरिए ये ऑफिशियली मीडिया में आकर ये तस्लीम भी नहीं किया कि वो आपकी पार्टी का हिस्सा है। मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी ले सकती हूँ। अभी हाल ही में महमूद मौलवी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वो पार्टी की सेरेमनी में तो मौजूद थे मगर उन्होंने फैसला नहीं किया। तो वहां पर लोगों का मौजूद होना तो ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक मुअज़्ज़ज़ आदमी कराची से चल के आके रात को फंक्शन में अटेंड करते हैं, फिर सुबह पार्टी में के प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे बैठते हैं, अगर उनके हाँ फिर कोई तब्दीली आ गई जहन में तो ये तो उनका ख्याल है ना जनाब कि वो उनके जहन में तब्दीली की वजह क्या है। सही है। मगर ठीक है सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखे ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बात सुने ना, जी। अगर एक आदमी मेरे घर में आके मेरे स्टेज पे बैठ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठता है और 24 घंटे में अगर वो तब्दील हो जाता है तो ये तो बीबी उससे पूछने की बात है, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। हमने तो उनको इज्जत दी कि वो कराची से तशरीफ लाए हैं, MNA हैं और आकर बैठे हैं, हमने उनके साथ रात को खाना भी इकट्ठे खाया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरे दिन दोपहर को भी मिले और अपना स्टेज पे बैठने से 15 मिनट पहले भी हमारे साथ बैठे। अब अगर कोई उनको कोई चीज यकदम कोई ख्याल आता ऐसे आए जहन में तो ये तो बहन वो उनको वो बताए ना।